یعنی اس کے مقدمات کو مذہب کے داخل سے نہیں اٹھایا گیا، بلکہ خارج کی فکر ہے جس کو لا کر آپ مذہب کے اوپر چسپاں کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرتا کہ وہ اس سے مروب تھے، نیتوں کو حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو ان کا استدلال ہے وہ استدلال مذہب کے داخلی مقدمات سے نہیں تھا، خارجی مقدمات سے تھا۔ جس وقت غامدی صاحب کو میں نے سنا اور پڑھا تو چند ہی دنوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے استدلال کی بنیاد وہ نہیں ہے جو روایتی مذہبی فکر سے ہٹ کے بالعموم پیش کی جاتی ہے ان حضرات کی ہے۔ یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو علم کی اسی تاریخ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں جس میں ہمارے روایتی علماء کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کام پیش کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو جب میں نے سنا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لفظ اور معنی کی بات کرتے ہیں۔ اب لفظ اور معنی کی بات اگر آپ علوم اسلامیہ کی تاریخ دیکھیں تو اس کا ایک پامال مضمون ہے، ہر کوئی اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ خاص ہوتا ہے، لفظ عام ہوتا ہے، وہ آگے جا کر اپنی مختلف تعبیرات اختیار کرتا ہے، وہ جملے کی صورت میں آئے تو محکم بھی ہو سکتا ہے، مفسر بھی ہو سکتا ہے، مجمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ٹرمینالوجیز کا استعمال ہے، یہ جو علم کی اصطلاحات کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسی فریم ورک میں کھڑے ہو کے پیش کیا جا رہا ہے جس میں روایتی علم پروان چڑھا ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ غامدی صاحب کے جو بھی افکار ہیں وہ افکار علم کی اسی اصطلاح میں ہیں جس اصطلاح میں ہمارے دینی علوم کی تاریخ مرتب ہوئی ہے، اور وہ داخل سے ہوئی ہے، خارج سے نہیں ہوئی ہے۔ ان کے اس استدلال کو سننے کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہوئے روایتی دینی فکر کے اوپر، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک طالب علم کی زندگی میں جب وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو کس قدر بے چین کر دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ غامدی صاحب نے بہت جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے، اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے، اپنی کتاب میزان میں بھی لکھی ہے، لیکچرز میں بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے دنیا میں۔ وہ جب انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو بھیجنے سے پہلے ہی اس کی فکر میں بھی، اس آفاق میں بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو یہاں بھیجا جا رہا ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ یعنی آپ کی فطرت، آپ کا وجدان، آپ کی عقل، آپ کا شعور آپ کو یہ صلاحیت فراہم کرتا ہے کہ آپ اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے نہ صرف یہ کہ فطرت میں آپ کی ڈال دیا، آپ کو عقل شعور دیا، بلکہ انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جو ساتھ بھیج کے تذکیر اور یاد دہانی کا اہتمام بھی کیے رکھا۔ وہ اپنا یہ مقدمہ جب بیان کرتے ہیں تو یہ بیان محض کسی ذہنی اپج سے اٹھے ہوئے فکر کی پرتو نہیں ہوتا، بلکہ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اسی مقدمے کو آگے وہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب یہاں بھیجا تو اس کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جس طرح انبیاء دنیا میں آتے ہیں اس طریقے سے رسول بھی دنیا میں آتے ہیں۔ اب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے یہ افکار سن رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو رسولوں کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص قانون کار فرما ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ۔ جب اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو بھیجنے کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے ذریعے لوگوں پر حق اور ہدایت کو کھول کے بیان کر حتیٰ تبین لہم الحق ہو جاتا ہے، بغی اور حق الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ جب وہ پہچان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ ان قوموں پر بالکل اسی طرح عذاب نافذ کرتا ہے، نازل فرماتا ہے جس طرح اس نے قیامت میں فرمانا ہے. یعنی قیامت کی جو ایک پوری تصویر ہے اس کو دنیا میں ریپلیکیٹ کر کے اس کا ایک ٹریلر دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ ٹریلر جب تاریخ کے پردے پر آتا ہے تو انسانوں کے لیے اس سے سیکھنے سمجھنے کا بہت بڑا سبق پیدا ہوتا ہے، جس کو سمجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں، کامیابی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وما كنا بمعذبین حتی نبعث رسولا، یہ عذاب جو ہے یہ ہم اس وقت تک نہیں دیتے جس وقت تک رسول نہ آ جائیں، اور جب یہ آ جاتے ہیں تو یعذبہم اللہ بایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس مقدمے کو جب پیش کیا اور بتایا کہ سورہ قمر کو آپ پڑھیں، وہ اسی کے بارے میں بتا رہی ہے. سورہ توبہ کو آپ پڑھیں، وہ جو بتا رہی ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ اسی قانون کا بیان ہے. اور انہوں نے جب یہ بتایا کہ یہ جو روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھے گا، تو یہ پوری روایت کیا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت رمحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے، جو مال غنیمت آتا تھا اس کا ایک حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. وجعل الصغار علی من خالف علی، اور ہر اس بندے کے لیے اب ذلت ہے میرے عہد میں جو میری دعوت کی یا میرے مشن کی خلاف ورزی کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو چونکہ عذاب آ چکا ہے تو اب اس عذاب کو ہر جگہ پر آنا ہے، تو اگر تم اس کیمپ میں ہو تو اپنے آپ کو نمایاں کر لو. فرمایا من تشبہ بقوم فہو، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے سمجھا جائے گا اور مارا جائے گا. تو یہ ایک موقع، ایک محل، ایک پس منظر، ایک اطلاق کی بات تھی. اس کو ہم نے سنا، اس پر غور کیا اور دیکھا کہ اسی بات کو ہمارے علماء کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو آپ آج بھی جائیے اور کسی عالم سے پوچھئے کہ اس روایت کا کیا مطلب ہے، معاصر عالم ہو یا کوئی قدیم علم کا ماہر تو آپ کو بتائے گا اپنے سماجی پس منظر کے لحاظ سے کہ یہ روایت بتا رہی ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت اختیار کی اسی میں سے اٹھو گے، لہٰذا پتلون مت پہنا کرو کیونکہ پتلون کفار کا لباس. تو جس وقت آپ علم کی ان دو سطحوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کو یہ شعور اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے اندر کس درجے کا وزن رکھتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے اپنی طالب علمانہ بصیرت کی آپ کے سامنے پیش کی کہ جس وقت آپ جائزہ لیتے ہیں ان کے افکار کا غیر جانبدارانہ انداز میں، آپ کے پیچھے دو چیزیں ہوں، آپ دنیا سے واقف ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا چیز چل سکتی ہے کیا نہیں چل سکتی، دنیا کے اندر آپ کی کیا شخصیت کے تقاضے ہیں. لباس میری شخصیت کا ظہور ہے، میں اپنی مرضی سے پہنوں گا، وہ میرے اوپر مذہب اگر لازم بھی کرے تو میں تب بھی سوال کروں گا کہ کیوں لازم کیا گیا، سوال میری اندر سے اٹھے گا. تو یہ صلاحیت آپ کو فراہم کرتا ہے وہ تعلیمی نظام جس میں آپ 12 سال جیتے ہیں. اور دوسری چیز کہ جو مذہبیات کی دنیا ہے اس میں جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیا جاتا ہے، اس کے داخل سے کیا جاتا ہے، اس کے اپنے کچھ اصول ضابطے قاعدے ہیں، اس کے اپنے کچھ میرٹس ہیں. تو جب آپ کو یہ دونوں چیزیں کسی فکر میں ملیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی علوم سے دلچسپی رکھنے والا غامدی صاحب کی فکر، ان کی سوچ، ان کے خیالات کے آگے لبیک نہ کہیں. یعنی اس کے بعد کیا اس کے پاس کوئی راہ فرار یا کوئی امکان رہ جاتا ہے؟ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہوئے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کی فکر سے متاثر نہیں ہوا، اس فکر نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. یعنی اس میں میری کسی صلاحیت، میرے کسی اکتساب کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اس پیغام کی سچائی
اور اس کی مضبوط بنیادوں کا ہے۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہ بنیادیں اتنی فطری ہیں، اتنی سادہ ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی نیا تصور پیدا نہیں کرنا پڑتا۔ مثال دیتا ہوں، قرآن مجید ایک کلام ہے، اس کلام کو سمجھنے کے اصول دنیا بھر کے علماء نے بیان کیے ہیں، اس کلام کو سمجھنے کے اصول مدرسہ فراہی نے بھی بیان کیے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کا تقابل کریں اور پڑھیں تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو ہے، یقیناً ہے، لیکن نہ صرف یہ کلام موجود ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے بہت سارے ورژنز موجود ہیں جن میں الفاظ کا بھی اختلاف ہے، بعض جگہ جملوں کا بھی اختلاف ہے، بعض جگہ وربس کی فارم کا بھی اختلاف ہے۔ ان کو قرآن مجید کی قراءتیں کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، تو وہ بعض کے نزدیک 7، بعض کے نزدیک 9 موجود ہیں۔ تو جس طرح یہ قرآن ہے وہ بھی ان کا حصہ ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ محض آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے مذہب کا فیصلہ کریں گے، بلکہ جہاں پر آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ باقی ورژن سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ حدیث کے ذریعے آپ تک کوئی مختلف معلومات پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ قرآن مجید کی اس آیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مختلف بات ہے جو روایت میں بیان ہوئی ہے تو پھر آپ غور فکر اور کوشش کر کے قرآن مجید کو اس طرف لانے کی صحیح کریں جس سے اس حدیث کی تصدیق ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے احکام جو قرآن مجید میں تو بیان ہی نہیں ہوئے، نہ سنت میں بیان ہوئے، لیکن وہ روایتوں سے آپ تک پہنچتے ہیں، تو اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دین کے جو سورسز ہیں وہ محض یہ 2 نہیں ہیں بلکہ ایک اور بھی سورس ہے۔ کچھ باتیں یہاں سے ملی، کچھ باتیں وہاں سے مل جائیں گی۔ اس کی ایک سادہ مثال اگر میں آپ کو دوں کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب آپ زنا جیسا کبھی جرم کر لیتے ہیں تو اس کی ایک سزا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر آپ واقف ہو گئے ہے جج کہ آپ مسلمان تھے، آپ پر حق واضح تھا، آپ سمجھتے تھے غلط کام ہے، پھر بھی کیا تو خدا سے عہد توڑا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے کچھ شادی شدہ لوگوں کو کچھ اور سزائیں بھی دی ہیں، تو اب انہوں نے یہ تطبیق کر کے بتایا کہ آدھی سزا وہاں بیان ہوئی ہے، آدھی وہاں بیان ہوئی، تو لوگ آدھی یہاں سے لے لیں، آدھی وہاں سے لے لیں۔ تو یہ جو مکتبہ فکر ہے، جس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے، اگر طالب علم اس کو دیکھیں تو وہ علمی لحاظ سے کتنی پختہ اور مضبوط ہیں، اور کیسا سائنٹیفک میکینزم، میتھڈالوجی اور اسٹرکچر ہے جس میں چیزوں کو 2 اور 2 4 کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید ایک کلام ہے، اس کلام کو کیسے سمجھا جائے گا؟ بالکل ویسے سمجھا جائے گا جیسے دنیا بھر کے کلاموں کو سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے آپ شیکسپیئر کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ بھائی اس کلام کے بعض پس منظر ہوگا، کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، بعض مخاطبین ہوں گے، آپ ان کو کلام سے دریافت کریں گے، کچھ کانٹیکسٹ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ سیاق ہوگا، کچھ سباق ہوگا، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہوں گے۔ تو یہ جو سب کچھ کام آپ دنیا کی ہر کتاب میں کر رہے ہوتے ہیں وہی کام قرآن مجید میں بھی کریں، یعنی فطری اصول، سادہ اصول۔ کیوں قرآن مجید کے اندر فہم اور تدبر کے لیے کوئی نئے اصول وضع کرنے ہیں آپ کو؟ اگر وہ کسی زبان میں ہے تو زبان کو سمجھنے کے وہی آفاقی اصول ہیں جو دنیا بھر میں رائج ہیں، تو ان کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں گے۔ جب آپ ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کلام اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی وہ کلام یہ کہتا ہے کہ میں میزان ہوں، مثال کے طور پہ میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں، میں فیصلہ کرنے آیا ہوں فی مختلف فی، جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ تو اب اگر کسی کلام کو کلام ہی کے نظائر سے معلوم ہو جائے کہ یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ چیزوں کا فیصلہ کرے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی اور چیز کو اس کے اوپر فیصل بنائیں؟ یعنی جو چیز اختلافات کا فیصلہ کرنے آئی ہے اور مذہب کو بیان کر رہی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اور چیز لے کر آنی ہے پہلے۔ تو یہ کس طرح حاکم ہوئی، کس طرح مہیمن ہوئی،
کس طرح میزان ہوئی، کس طرح فرقان ہوئی؟ تو مدرسہ فراہی کے علماء نے یہ بتایا کہ وہ قرآن مجید ہے جس کی روشنی میں آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہ قرآن مجید ہم تک علم کی اس روایت سے پہنچا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ نقل علم کا ایک ذریعہ ہے جس کو اجماع کہا جاتا ہے، یہ دینی اصطلاح نہیں جس میں میں استعمال کر رہا ہوں کہ اجماع کنسنسس کے ذریعے آپ کی پوری نسل ایک بات کو منتقل کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک آپ نے اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کو پڑھایا، لوگوں سے سنا، لکھوایا، اور پورے اہتمام سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں میں ایک ساتھ جاری فرما دیا۔ وہ لاکھوں لوگ ان حقائق کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے، تو وہ ایک قطعی ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی ورژن کے اختلاف کا۔ اس اختلاف کو انہوں نے حل کر کے بتایا کہ جس طریقے سے لوگ رسول اللہ سے منسوب کچھ باتیں بیان کرتے تھے، اسی طرح قرآن مجید سے منسوب کچھ خبریں احاد تھیں جو معاشرے میں پھیل گئیں، جن کو لوگوں نے قرآن مجید کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا، جس کو قرآن مجید نے جب آخری دفعہ اس کی ترتیب دی گئی ہے سب کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا تھا۔ ان علینا جمعہ و بیانہ فاذا قرانہ فاتبعوا قرآنہ، یہ جو آخری صورت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کا جو دور ہوا ہے اس میں جو دی گئی ہے وہی فائنل قرآن ہے۔ انہی علماء نے یہ بتایا کہ اس قرآن کی روشنی میں آپ دینی افکار کا جائزہ لیں گے، وہ ہم ہوں مسلمان، وہ ہم سے پہلے کے اقوام ہوں، ان سب نے اسی کے اندر سے اپنی ہدایت اور رشد کا سامان پیدا کرنا ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ جو دین رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام کے بانی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے۔ یہی دین ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو دیا، یہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا، یہی دین ہے جو موسیٰ، اسحاق، شعیب، صالح، نوح، ایوب ان سب کو دیا گیا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به ابراہیم والذی اوحینا ما وصینا به عیسیٰ و موسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، یہی دین ہے۔ تو اسی قرآن مجید نے بتایا کہ اس دین کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو عملی پریکٹسز ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عملی چیزوں کو سمجھانا، سکھانا، بیان کرنا یہ لکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ سادہ مثال سے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہم سب لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں، یہ نماز پڑھنا ہم نے کسی کتاب سے سیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے مسجد میں ہزاروں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو جو عملی چیزیں ہیں ان کو عمل ہی کے ذریعے منتقل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، آپ جب کبھی کوئی الیکٹرک یا الیکٹرانک کی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، اس پہ ڈائیگرامز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر اس مشین کی لال بتی چمک جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تار کس خانے میں لگائی جانی ہے۔ تو یہ عملی چیزیں عملی اسلوب میں بیان ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عملی چیزوں کو انبیاء کے عمل سے اور پھر قوموں اور نسلوں کے ذریعے آگے منتقل کیا۔ نماز ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، نماز اسحاق علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، نماز موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی وہ سب رکھتے تھے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ تم روزہ رکھو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک، جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا۔ تو یہ جو ٹریڈیشن ہے اس کو رسول اللہ نے شروع نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید نے ان کو حکم دیا کہ آپ بھی اس کی پیروی کریں گے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اسی ٹریڈیشن کی پیروی کرنی ہے آپ نے۔ اس ٹریڈیشن کو سنت کہا جاتا ہے، جو امت کے اندر بغیر کسی تردد اور اختلاف کے موجود ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے پوری امت جانتی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے پوری امت جانتی ہے، حج کیسے کرنا ہے پوری امت جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کو بیان نہیں کیا۔ تو ایک سلسلہ ہے قرآن مجید کا، جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے زبان کو سمجھنا ہے، ہم نے یہ ماننا ہے کہ یہ میزان فرقار مہیمن ہے، اس کی روشنی میں ہم نے آراء کا جائزہ لینا ہے، اور دوسرا دین کا وہ حصہ ہے جو عملی پریکٹسز پہ مشتمل ہے، جو معاشرے میں چلی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے، وہ حدیث ہے۔ تو اس مکتبہ فکر نے یہ روشنی دی
کہ اس حدیث کو آپ کیسے سمجھیں گے، حدیث کیا چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں نقل علم کے ان ذرائع سے منتقل ہو رہی ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غلطی ہو سکے، پوری قوم منتقل کر رہی ہے۔ لیکن روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، جن کو لوگوں نے سن کے آگے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کو رسول اللہ نے پابند بھی نہیں کیا تھا کہ آگے بیان کرو۔ تو اگر ان کے اندر کوئی دین کا نیا حکم بیان ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرنا چاہیے۔ یعنی سیدنا ابوبکر صرف 80 کے قریب روایتیں نقل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پابند کرنا چاہیے کہ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا باقی صحابہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں بیان کر رہے ہیں، آپ نے بھی کرنی، کیونکہ اس میں تو دین ہے۔ پھر تو یہ چوائس باقی نہیں رہتی کسی کے پاس، پھر تو یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے جس پہ اللہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے رسول اللہ سے دین کی کوئی بات سنی، آگے کیوں نہیں پہنچائی اگر اس کے اندر دین تھا۔ تو یہ پابندی رسول اللہ نے بھی ہم پر نہیں لگائی، نہ اپنے صحابہ پر لگائی کہ میری باتوں کو سننے کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ۔ لوگوں نے اپنے مزاج، اپنے ذوق، اپنی افتاد طبع، اپنی روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ بیان ہوئیں تو یہ ایک شخص کی رپورٹنگ تھی، اس رپورٹنگ کو لوگوں نے سنا، آگے بیان کیا، اور یہ کرتے کرتے ہم تک آ گئی ہیں۔ اب جب یہ ہم تک آ گئی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے نا کہ ہم ان کا جائزہ لیں کہ جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہسٹری ہم تک پہنچائی ہے، کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کھڑی ہوئی ہے یا اس سے کوئی مختلف بات کرتی ہے؟ تو مدرسہ فراہی کے علماء نے ان تمام مقامات کا استقصاء کر کے یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایات کے اندر جو دین موجود ہے اور الگ حکم بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے وہ کون سے احکام ہیں جن کی تفہیم اور تبیین کی گئی ہے جو روایات میں زیر بحث۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو جو حرمتیں بتائی ہیں وہ تو لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، لیکن روایت میں یہ معلوم ہوا ہے کہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے اور چنگال والے پرندے یہ بھی کھانا ممنوع ہے۔ یعنی ہاتھی، شیر، چیتے جو ہیں یہ آپ نہیں کھا سکتے، لہٰذا یہ ہمیں پہلے تو منع نہیں تھے، لیکن روایت نے آ کے بتا دیا کہ اب یہ ممنوع ہو گئے ہیں۔ تو دین کا ایک حکم وہاں بیان ہوا تھا، دوسرا حکم یہاں بیان ہو گیا۔ تو اس طرح کی دسیوں مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے احکام جن کو روایت کی بنیاد پر سمجھا گیا کہ اصل حکم تو یہاں بیان ہو رہا ہے، قرآن میں تو اس کی روشنی نہیں ہے، اس کو اس فکر کے علماء نے محکم کر کے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہی کے کچھ اصول ہیں جن کی یہاں پر تفہیم کی جا رہی ہے، یہ انہی کی کمپریہنشن ہے، یہ انہی کی تبیین ہے، انہی کا بیان ہے، انہی کے اطلاق ہیں، انہی کے اصول ہیں جن کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، یہ نیا حکم نہیں ہے۔ اسی مثال میں دیکھ لیں، قرآن مجید نے کہا ہم نے تمہارے لیے طیبات حلال کیے ہیں، طیبات۔ تو جب طیبات حلال کیے ہیں تو طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ طیب وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر درندگی نہ پائی جاتی ہو۔ اسی طرح قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے تم پر خون اور مردار حرام کیا ہے۔ مردار اسی لیے کہ خون جم جاتا ہے اس میں۔ تو خون کیا ہے؟ درندگی۔ یعنی آپ خون پئیں، آپ کو معلوم ہو کہ خون پیتا ہے تو کیا تصور پیدا ہوگا؟ درندگی کا، اور مذہب انسان کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، تو یہ درندگی کا اصول ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اسی اصول کا اطلاق کر کے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کھائے جاتے اور انسان نہیں کھاتا، تو یہ کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحیثیت طالب علم کے جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم نے ان پر غور کیا اور ان کو سمجھا اور ایک بہت لمبے سفر سے گزرے اس کو سمجھنے کے، تو معلوم ہوا کہ مذہبی علوم میں جس طریقے سے دین کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ استدلال کی غلطی بھی ہے، وہ غلط ماخذ کے انتخاب کی غلطی بھی ہے، وہ فروع کے اندر دین کو لانے کی غلطی بھی ہے، وہ اسٹیٹ لا کو مذہب بنانے کی غلطی بھی ہے، وہ بہت ساری غلطیاں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ایک دینی علوم سے دلچسپی رکھنے والا طالب علم غامدی صاحب کی فکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی
جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ قبول حق کی کو سنسنی خیز داست، بلکہ یہ خالصتاً ایک طالب علمانہ اور عقلی سفر ہے۔ تو میں اپنے طالب علم دوستوں کو یہ کہتا ہوں جو دینی علوم پڑھتے ہیں، ان کے اختصاص اور ان کے حصول میں زندگی صرف کر رہے ہیں اور سرگردہ ہیں، کہ آپ کو بہت ساری باتیں ہیں جو پہنچائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو نہ پڑھو، یہ تمہیں مذہب سے گمراہ کر دیں گے، یہ لوگ تو مذہب کی نت نئی تعبیرات کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو مغرب سے مروب ہیں، ان کے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ اصل میں تم سے اصل دین جو تمہاری میراث اور تمہاری شناخت اور تمہاری حیثیت اور اہمیت ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ سفر اور اس سفر کی یہ داستان اور یہ حقائق یہ دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ آئیں اور اسی طریقے سے اس فکر کا جائزہ لیں، انہی اصولوں پر ان کو پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیز ہمارے علماء نے پیش کی ہے کیا وہ علم، عقل، برہان، دلیل ان پر پوری اترتی ہے، یا یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات میں کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں، اس پر توجہ دیں، اس کو علمی انداز میں سمجھیں، تنقید کی نگاہ سے پڑھیں لیکن براہ راست مواخذ سے پڑھیں، اس زاویہ نظر سے پڑھیں کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، ایکسپلور کریں اس کو۔ اور میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ جس وقت آپ اس سفر میں آئیں گے تو کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ دلیل ہے جو اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ یہ کوئی مکتب فکر نہیں ہے اس طرح کا کہ جس میں لوگوں کو شامل کر کے ہمیں خوشی ہو کہ ہمارا مسلک بڑا ہو گیا ہے، ہمارا فرقہ بہت پروان چڑھ رہا ہے، بڑے بڑے اساتیر علم ہمارے اس دینی دعوت میں شریک ہو گئے ہیں اور ہمیں پبلک میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ علم کی ایک اپروچ ہے، یہ علم کا ایک سفر ہے جس کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اصل میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ غامدی صاحب کے حامی بن رہے ہیں، آپ علم کے سچے طالب علم بن رہے ہیں، آپ حقائق کو اپریشیٹ کرنے والے بن رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ جو فکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد نازل کر دیے زمین پہ حقائق کے ساتھ، ایسا نہیں، یہ انسانی فکر ہے، اس پہ لوگوں نے غور کیا ہے، اس میں غلطیوں کے امکانات ہیں، وہ امکانات آپ واضح کر دیں۔ جب آپ واضح کریں گے تو پھر گفتگو ہوگی، لیکن جس وقت آپ کسی غلطی کے امکان کو واضح کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، سنت متواترہ کو جاری فرمایا ہے، تو علماء کا فہم بھی اسی درجے کی ایک چیز ہے۔ اگر تو سوچ یہ ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر وہ بھی رسالت کے اسی منصب پر فائز ہو چکے ہیں کہ جن سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو کسی چیز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہ انسان تھے اور انہوں نے اپنی بات دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے اور انہوں نے اس کی دعوت دی ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، اور لوگوں نے ان سے اختلاف کیا ہے تو پھر یہ بھی علم کی ایک اپروچ ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے اپنے سامنے رکھیں۔ تو تعصبات سے بالاتر ہو کے، سنی سنائی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے خالصتاً سچے طالب علم کے ذریعے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح آپ اس فکر کا مطالعہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت اور صلاحیت دی ہو جس کے ذریعے سے آپ اس کی غلطی کو واضح کر دیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی بڑی غلطی جس میں لوگ رہے ہوں بہت عرصے تک، یہ فکر اس کو واضح کرنے میں ان کی کوئی مدد کر دے۔ تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں اپنی طالب علمانہ زندگی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ میں اس میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کو سنجیدگی سے پڑھے اور ان کے خیالات اور افکار کا جائزہ لے۔ میری درخواست ہوگی آپ سب سے، آپ کو بھی زندگی میں موقع ملے تو اسی اپروچ کو اپنائیے کہ ایک طالب علم کی طرح اس فکر کو سمجھیں، اور اس میں کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہے تو اس میں کسی اور کی بات مضبوط لگتی ہے، معقول لگتی ہے، اس کو اپنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں تھوڑی لاؤڈ آواز میں، اگر آپ لوگ
آواز میں اگر آپ تھوڑا سا کر لیں تو ریکارڈنگ ہو جائے گی، وہاں تک بھی پہنچ جائے گی. جی پلیز آپ پلیز اینی بڑی جسٹ اسپیک اپ. السلام علیکم، میرا نام زاہد ہے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ سنت میں اور حدیث میں کیا فرق ہے کلیئرلی، لیکن اس کو جب بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے سنت کہاں ہے، وہ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ تو وہ بھی حدیثوں میں ہی ایکسپلین ہوا ہوا ہے. اب حدیث سے ٹھیک ہے، قرآن ایک الگ اپنی اینٹی رکھتا ہے، اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن سنت اور جو حدیث ہے یہ اس طرح کا ایک مرکب ہے کہ اس کے اندر سے اب کہاں حدیث کا حدود شروع ہو رہی ہے اور کہاں سنت ہو رہی ہے، اس کو نکالنا، اس کی کوئی بکس ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو آپ جس کو آپ سنت کہہ رہے ہیں یہی ساری حدیث ہے، تو یہی سارا، اس کو پھر تھوڑا سا آپ اگر ایکسپلین کریں. دیکھیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ تھیوریٹیکل بیسس پر اس کا محاکمہ کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسائنمنٹ اور ایگزامپل کے ذریعے اس کو ایگزامن کر لیں. یعنی کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی نظریہ، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کتابوں میں لکھتے ہیں، اس نظریے کو جب آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح اپنی حقیقت بیان کر دیتا ہے. میں ان تمام دوستوں سے یا طالب علموں سے جو یہ فکر رکھتے ہیں، یہ کہتا ہوں کہ ایک مثال لے لیں کسی چیز کی اور اس کو تجربے سے گزار کے بتائیں کہ کیا حدیث کے اندر یہ پائی جاتی ہے، یا حدیث اس چیز کا کیریئر بن سکتی ہے اور بنی بھی ہے. تو وہ مثال ہے نماز کی. یعنی نماز ہے نا، ہم سب پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے اس کا ماخذ روایات ہیں، تو وہ نماز کو حدیث کی کتابوں سے برآمد کر کے دکھائیں. وہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کے لیے تم یوں قبلہ روح کے کھڑے ہوگے اور 90 ڈگری میں اپنے ہاتھ کھڑے کرو گے، کانوں کی لو تک لے جاؤ گے اور پھر تم جھکو گے. یہ جو نماز کا طریقہ کار ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں موجود نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ آپ جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی کمر یوں جھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ یوں کھلے ہوئے ہوتے تھے. یہ نماز کی کیفیات کا بیان ہے جب وہ پڑھتے تھے، نماز کے عمل کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو یہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے یہ کوئی نیا نقطہ نظر نہیں ہے. آپ امام شافعی کی کتاب کھولیں الرسالہ، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ دین کی جو صورت ہے یہ بالکل ایسے ہی تنتقل کافہ عن الکافہ، جیل عن الجیل، یہ نسلوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. اور مثال میں کیا پیش کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. تو یہ عملی چیزیں ہیں. یعنی ہمیں کوئی، ہمارے نزدیک اس سے کوئی حدیث کی تخفیف نہیں ہوتی، نہ حدیث کی اہمیت بڑھتی کہ اس سے دین برآمد کر دیا جائے. ہمارے نزدیک تو دین صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. آپ کی ذات والا صفات ہے جس سے قرآن ملتا ہے، جس سے سنت ملتی ہے. تو یہ